السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر حاضر ہارپسٹ روزلی ناظرین، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ جسم کے اوپر سوئیوں کا چبھنا ہے۔ سوئیاں چبھنا حقیقت میں کوئی تعلق نہیں رکھتی، بلکہ جسم کو محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح ان کے الگ الگ مقامات پر اچانک ہی کسی بھی جسم کے حصے پر سوئیاں چبھنا سی محسوس ہوتی ہیں۔ اب ناظرین، اس مسئلے کی وجوہات کیا ہیں، علامات کیا ہیں اور پراپر ایک مستقل علاج کیا وہ میں اسی ویڈیو میں عرض کروں گا۔ آپ سے بھی یہ التماس ہے کہ اس ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیں۔ ناظرین، سب سے پہلے اس مرض کی جو وجہ ہوتی ہے وہ تو خون کا گاڑھا پن ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے جو مین وجہ ہے ان کے اندر تیزابیت کی زیادتی ہے، خون گاڑھا ہوتا ہے، ایسڈ زیادہ ہو جاتا ہے خون کے اوپر۔ اس میں اب مزاج کی اگر بات کریں تو یہ خشک مزاج کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر نظریہ مفردہ ثلاثہ کے مطابق بات کریں، جلاتی اعصابی مرض کی نشانی ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض جب بھی اٹھتے ہیں، لیٹا ہوا ہو یا بیٹھا ہوا ہو، تو یکدم جب وہ کسی بھی کام کے لیے نکلنے لگتا ہے، یا اسے فوری طور پہ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح جسم کے اوپر سوئیاں سی چبھنا شروع ہو گئی ہیں، یا الگ الگ جسم کے حصوں پہ خارشیاں سوئیاں سی چبھتی ہیں۔ خصوصی طور پہ سوئیاں چبھتی ہیں جو وہ سر کے اوپر پہ اور تقریباً بازوؤں پہ جسم میں محسوس ہوتی ہیں۔ باقی جسم کے کسی بھی حصے پہ محسوس ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر کمر پہ ہی محسوس ہوتی ہیں۔ پھر اگر کوئی تیز نمک مرچ والی چیز کھائے گا تو تب بھی اس کے سر پہ عجیب سی کیفیت ہوگی، تو اسے خارش سی محسوس ہوگی۔ ناظرین، یہ اور صرف خشکی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ خشکی ہوگی، تیزابیت ہوگی، ایسڈ ہو گیا، کاربن ہو گئے، تب نظریہ مفردہ ثلاثہ کے مطابق عضلاتی اعصابی مرض، عضلاتی اعصابی مزاج کی نشانی۔ اب ناظرین، اس کی کچھ علامات جو میں نے عرض کی ہیں کہ جسم کے جہاں جہاں حصوں پہ وہ میں نے بیان کر دی ہیں کہ کہاں کہاں یہ علامات آتی ہیں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ مریض نہاتے ہیں ٹھنڈے پانی سے، تب بھی ان کو یہی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سورج کی تپش میں نکلتے ہیں یا سورج کی روشنی میں نکلتا بھی ہوتا ہے، لیکن سورج والی جو روشنی میں نکلتے ہیں اس کی تو مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ ان کو ہوتا ہے جب وہ کافی دیر ایک ہی کمرے میں رہیں گے جہاں اندھیرا ہو یا روشنی پراپر نہ ہو، لیکن جب جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو پھر اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جسم میں ایسی چبھ رہی ہے۔ تو ناظرین، ان سب وجوہات چاہے ٹھنڈے پانی کے بعد محسوس ہو کہ جسم پر سوئیاں یا خارش سی محسوس ہو رہی ہے، یا پھر سورج کی روشنی میں یا کوئی زور والا کام کیا تو یکدم جسم میں سوئیاں سی چبھنا، کوئی بھی نمک مرچ والی چیز کھانے کے بعد اس طرح سوئیاں سی جسم میں چبھنا، یہ سب چیزیں تیزابیت کی نشانی ہیں، یعنی خشک مزاج کی نشانی ہے۔ تو ان سب کا علاج ناظرین آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا۔ ناظرین، آپ کے سامنے اب نسخہ شو ہو رہا ہوگا۔ اجوائن دیسی 30 گرام، گندھک آملہ سار 15 گرام، پودینہ خشک 20 گرام، میٹھا سوڈا 15 گرام۔ اب ناظرین، اس میں جو تین چیزیں نا، پہلی آپ نے ان تینوں چیزوں کا الگ الگ پہلے سفوف کر لینا اور بعد میں آپس میں ملا کے تینوں کو، اور آخر نمبر پہ میٹھا سوڈا جو ہے وہ جو 4 نمبر پہ ہے اسے بھی ایڈ کر دینا۔ اب جب سب چیزوں کو سفوف بنا لے، آپس میں مکس کر لینا آپ نے، تو اس کی مقدار خوراک آدھا گرام سے 1 گرام ہے۔ سادہ پانی جو ہے وہ کھانے کے بعد دن میں 2 سے 3 دفعہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس نسخے کا سب سے بڑا جو فائدہ یہ ہے کہ جسم کی تیزابیت ہر قسم کی، اس کا یہ مستقل اور حتمی علاج ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ یہ خون پتلا کرتا ہے، اور جسم سے تیزابیت، اور اگر چہرے پہ سیاہیاں یا کیل سیاہیاں بن رہی ہیں خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے، تو یہ اس کا بھی علاج ہے۔ اور جسم میں حرارت گریزی بھی اس نسخے کی بدولت پیدا ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ خصوصی طور پہ معدے کی جلن، تیزابیت جو سوداوی مزاج میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ مستقل علاج ہے۔ یہ سوداوی امراض جتنے بھی ان کا یہ پراپر ایک اچھا کمبینیشن اور بہت ہی اعلیٰ علاج۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ نسخہ اور ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ، بھی امان۔